بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتانون نے اس لڑکی پر ایسا اثر پیدا کر دیا جو اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے امید نظر آنے لگی کہ یہ لڑکی اس کے جال میں آ جائے گی۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگا تو لڑکی نے اسے دبی زبان میں کہا، پچھلی طرف ایک باغیچہ ہے، رات کے دوسرے پہر وہاں بھی آ کر دیکھ لینا، مکان میں کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی، اس نے دل کی بات کہہ دی۔ باڈی گارڈز کے فرائض میں رات کو پہرا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے سامنے نہایت اچھے لباس میں چمکتی ہوئی برچیاں تھامے نمائش کے لیے موجود رہتے تھے، اور جب باڈی گارڈز اپنے آقا کے ساتھ ہوتے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ان کا اصل کام میدان جنگ میں سامنے آتا تھا جب وہ اپنے آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ انتانون رات کے دوسرے پہر باغیچے میں چلا گیا اور ٹہلتا رہا۔ یہ مکان محل جیسا تھا، اندر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انتانون نے ان مہمانوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا جو آئے تھے۔ ان میں 2-3 سلیبی بھی تھے۔ وہ باغیچے میں کچھ دیر ٹہلا تو پچھلے دروازے سے لڑکی نکلی اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ انتانون نے انجان بن کر پوچھا۔ اور تم کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ آپ کا حکم بجا لانے، انتانون نے جواب دیا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ رات کے دوسرے پہر باغیچے میں آ کر دیکھ لینا، کوئی ادھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ اتنی گرما گرم محفل چھوڑ کر باہر کیوں آ گئی ہیں؟ وہاں دم گھٹتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ شراب کی بو سے متلی آنے لگتی ہے۔ آپ شراب کی عادی نہیں؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں یہاں کی کسی بھی چیز کی عادی نہیں ہو سکی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے پتھر کے ایک بنچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں مالکہ کی برابری کی جرت نہیں کر سکتا، انتانون نے کہا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھنے والے شراب میں بدمست ہیں، لڑکی نے کہا۔ بیٹھو اور اپنی بہنوں کی باتیں سناؤ۔ انتانون نے اپنے فن کے کمالات دکھانے شروع کر دیے، اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ بات کو بہنوں سے پھیر کر اپنے آپ پر لے آئی۔ اس میں جو جھجک تھی وہ انتانون نے ختم کر دی۔ یہ انتانون تھا جس نے کہا کہ اسے اب چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلا دار لڑکی کی تلاش کے لیے نوکروں کو دوڑا دے اور وہ پکڑی جائے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کو کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انتانون نے اگلی رات پھر ملنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اسے شراب سے نفرت ہے، اسے جس طرح عیاشی کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے بھی اسے نفرت ہے۔ وہ حلب کی رہنے والی تھی۔ اس کے باپ کے ایک دوست نے اسے گمشتگین کے لیے منتخب کیا اور برائے نام نکاح پڑھا کر باپ نے اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی پیار کی پیاسی تھی۔ دوسری رات ان کی وہی ملاقات ہوئی۔ لڑکی انتانون کے انتظار میں بے حال ہو گئی تھی۔ وہ آیا تو لڑکی نے اسے پہلی بات یہ کہی، اگر تم مجھے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ کر کسی اور نیت سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، مجھے تم سے ایسی کوئی غرض نہیں۔ جس روز میں نے بدنیتی کا اظہار کیا اس روز میرے منہ پر تھوک کر اندر چلی جانا، انتانون نے کہا۔ میں تمہیں اپنی بہنوں جیسی پاکیزہ لڑکی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ابھی بہن نہ کہنا، لڑکی نے سنجیدگی کو مسکراہٹ میں بدل کر کہا۔ معلوم نہیں میں کسی وقت کیا فیصلہ کر بیٹھوں، یعنی تم میرے ساتھ کہیں بھاگ جلنے کا فیصلہ کرو گی؟ یہ تم پر منحصر ہے، لڑکی نے کہا۔ ساری عمر چوری چھپے ملتے تو نہیں گزرے گی۔ تم یہاں 8 یا 10 دنوں کے لیے آئے ہو، چلے جاؤ گے تو میں تمہاری صورت کو بھی ترستی رہوں گی۔ اس رات وہ ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن لڑکی اتنی بے قابو ہوئی کہ اس نے انتانون کو دن کے وقت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس دن گمشتگین حران سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ یہ ملاقات دونوں کے لیے خطرناک تھی۔ لڑکی جذبات کے جادو میں بھول گئی تھی کہ ان محلات میں سازشیں بھی ہوتی ہیں، اور حرم کی لڑکیاں ایک دوسرے کو خاوند کی نظروں میں گرانے کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ انتانون کی شخصیت اور اس کی باتوں کے طلسم نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ محبت کی تشنگی تھی۔ انتانون نے اسے شک نہ ہونے دیا کہ اسے اس کے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ وہ لڑکی کے لیے سراپا خلوص اور پیار بن گیا تھا۔ وہ جب اس کے کمرے سے نکلا تو لڑکی کی یہ کیفیت تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نکل جائے گی۔ رات کے دوسرے پہر انہیں پھر ملنا تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا تو حرم کی ایک اور لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ گمشتگین رات کو بھی غیر حاضر تھا۔ لڑکی باغیچے میں چلی گئی۔ انتانون بھی آ گیا۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی حجاب رہا تھا اور نہ کوئی پردہ۔ لڑکی نے اسے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کا انتقام لینے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے آئے تھے، پھر تم اس فوج میں کیوں بھرتی ہو گئے؟
کیا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نہیں؟ انتانون نے ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے کہا، یہ اسلامی فوج ہے، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ فوج اسلامی ہے، لیکن اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، انتانون نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے ایسی فوج میں رہنا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یروشلم میں ان تمام علاقوں میں جہاں صلیبیوں کا قبضہ ہے، مسلمان صلاح الدین ایوبی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ وہ صلیبیوں کے مظالم سے خوف زدہ رہتے ہیں، مسجدوں میں امام بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دمشق سے امام مہدی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں نجات دلانے آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ساتھ لو، یہاں سے نکلو، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تک پہنچا دوں گی۔ تمہیں اس فوج میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ کیا تم اپنے خاوند سے اس لیے بھاگنا چاہتی ہو کہ اس نے تمہیں زر خرید لونڈی بنا رکھا ہے، یا وہ بوڑھا ہے، یا اس لیے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہے؟ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ وجوہات تم نے خود ہی بتا دی ہیں۔ اس نے مجھے لونڈیوں کی طرح حرم میں قید کر رکھا ہے، وہ بوڑھا بھی ہے، اور نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس کے حرم میں آنے سے پہلے جوانی کی امنگوں کے ساتھ میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں شادی نہ کروں اور نور الدین زنگی کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے کوئی سا جنگی فرض سونپ دیں۔ میں صلیب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا تھا۔ میں نے تیر اندازی سیکھی اور نشانے پر برچھی پھینکنے کی بھی مشق کی، مگر میرے جذبے کو اس بدبخت کے حرم میں قید کر کے اسے شراب سے مار دیا گیا۔ سچ پوچھو تو میں اس قلعے میں آئی تو خوش ہوئی تھی کہ ایک جنگجو کی بیوی بن کر آئی ہوں، اور یہ جنگجو صلیبیوں کے خلاف لڑے گا۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے فوراً بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آیا ہے یا نہیں؟ انتانون نے پوچھا۔ مقابلے میں آنے کو تیار ہے، لڑکی نے جواب دیا، لیکن یہ بہت گہرا آدمی ہے، خلیفہ الملک الصالح اور اس کے درباری امراء کا دوست ہے۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گمشتگین نے انہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ وہ انہیں اپنی فوج دے گا، مگر یہ صلیبیوں کے ساتھ یارانہ گانٹ کر آزادانہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے امید ہے کہ وہ بہت سے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ حران اور مفتوحہ علاقوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی اس مسئلے پر بات کی ہے؟ کی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اس نے میرے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا پیر اور پیغمبر مانتی ہوں۔ گمشتگین کی کسی بات نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا، تو اس نے میرے ساتھ تعلق توڑ دیا، مجھے مارتا پیٹتا بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں چلی جاؤ، تم بہت خوبصورت ہو اور نوجوان بھی ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3-4 سالاروں کو اپنے جال میں پھانس کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ 2 بہت ہوشیار اور بہت خوبصورت صلیبی لڑکیاں ہوں گی، تم تینوں مل کر پہاڑوں کو بھی اپنا مرید بنا سکتی ہو۔ اس نے مجھے طریقے بتائے اور کہا کہ میں جا کر جاسوسی بھی کروں، اور اگر میں اس کے یہ سارے کام کر دوں تو وہ میرے خاندان کو بے انداز زر و جواہرات دے گا اور مجھے آزاد کر کے میرے پسند کے آدمی کے ساتھ میری شادی کر دے گا۔ میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی۔ تم مان لیتی، انتانون نے کہا، یہاں سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاتی۔ اس مردود نے اور اس کے صلیبی دوستوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر کوئی لڑکی یا جاسوس غداری کرے تو اسے اغوا کر کے لے آتے ہیں یا وہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا تعلق حسن بن صبا کے قاتل فدائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ میری روح مر گئی تھی، یہ جسم رہ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں جیسے تم نے کہا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تمہیں دیکھا اور تم میرے قریب آئے تو میری روح جاگ اٹھی۔ میں تمہارا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی کہ تم نے مجھے اپنے دل میں بٹھایا، لیکن اتنا ہی کافی نہیں۔ آؤ یہاں سے نکل چلیں۔ تم یہیں
اسی قلعے میں سلیب کے خلاف اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمنوں کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ جس طرح تمہارا آقا گمشتگین تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی جاسوسوں کی ضرورت ہے جو یہاں رہ کر اسے ان لوگوں کے ارادوں اور دوسرے رازوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں، انتانون نے کہا۔ لڑکی اس طرح چونکی جیسے اسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ تم حیران کیوں ہو گئی ہو؟ میں یروشلم سے نہیں، قاہرہ سے آیا ہوں۔ میری کوئی بہن اغوا نہیں ہوئی۔ تم نے جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں یہ بھی جھوٹ ہوگا کہ تم نے مجھے دلی محبت دی ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہارا پیار اور تمہارے وعدے بھی جھوٹے ہوں گے۔ میری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، انتانون نے کہا۔ یوں سمجھو کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تم گمشتگین کو میری اصلیت بتا کر مجھے مروا سکتی ہو۔ کوئی جاسوس اپنا آپ ظاہر نہیں کرتا۔ مجھے تمہارے جذبے اور تمہاری محبت نے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کر دیا ہے۔ محبت کا دوسرا ثبوت اس وقت دوں گا جب یہاں سے اپنا کام کر کے واپس جاؤں گا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایک بات صاف صاف سن لو، اگر تمہاری محبت اور میرا فرض اکٹھے میرے سامنے آ گئے اور خدا نے میرا امتحان لینا چاہا کہ میں کسے پسند کرتا ہوں، تو میں فرض کا انتخاب کروں گا، تمہاری محبت کو قربان کر دوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ جاسوس سے اس کا فرض کیسی کیسی قربانیاں مانگتا ہے۔ سپاہی میدان جنگ میں لڑتا اور مرتا ہے، اس کے دوست اس کی لاش گھر لے جاتے ہیں اور بڑی عزت سے دفن کرتے ہیں۔ جاسوس مارا نہیں، پکڑا جاتا ہے۔ دشمن اسے قید خانے میں لے جا کر ایسی ایسی اذیتیں دیتا ہے جو تم سن کر ہی بے ہوش ہو جاؤ۔ جاسوس مرتا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں رہتا۔ جاسوس کے لیے فولاد جیسے مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایسا ہی ایمان لے کر آیا ہوں۔ تم سے محبت کی ہے تو فولاد کی طرح مضبوط رہوں گا، مگر ایمان کا حکم نہیں ٹال سکوں گا۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور چوم کر اپنے منہ پر پھیرا۔ اس نے کہا، تم مجھے بھی اتنا ہی مضبوط پاؤ گے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ انتانون نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہدایت یہ تھی کہ وہ گانے بجانے اور پینے پلانے کی ان محفلوں سے غیر حاضر نہ ہوا کرے جس میں سلیبی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اگر اسے شراب کے 2 گھونٹ پینے پڑیں تو پی لیا کرے اور ان لوگوں میں گھل مل کر ان کی باتیں سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہے اور ان سالاروں کے سینوں سے یہ راز نکلوائے کہ ان کے جنگی ارادے کیا ہیں۔ سلیبیوں کی باتیں غور سے سنیں۔ انتانون نے اس سے ان 2 سالاروں کے متعلق پوچھا جن کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ شمس الدین علی اور شاد بہت کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ گمشتگین ان کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ اکثر یہاں آتے ہیں، راگ رنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن شراب نہیں پیتے۔ تم ان کے قریب ہو جاؤ، انتانون نے کہا۔ باتوں باتوں میں ان سے پوچھنا، کیا ارستان میں برف پگھل رہی ہے؟ وہ تم سے پوچھیں گے، کیا تم ارستان جا رہی ہو؟ تم مسکرا کر کہنا، ارادہ تو یہی ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور شاید یہ بھی پوچھیں کہ ادھر سے کون آیا ہے۔ تم بتا دینا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ سب سمجھ جاؤ گی، انتانون نے کہا۔ فاطمہ، میں تمہیں کبھی ان جھمیلوں میں نہ ڈالتا، لیکن فرض کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین شے کو بھی اپنے فرض پر قربان کر دیں۔ تم مجھے قربان کر دو، میں تمہیں قربان کر دوں۔ گھبرا نہ جانا فاطمہ، آنے والا وقت معلوم نہیں ہمارے لیے کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی آزمائشیں لا رہا ہے۔ اگر ہم دونوں قید خانے کے جہنم میں چلے گئے یا مارے بھی گئے تو ہمارا خون ضائع نہیں ہوگا۔ خدائے ذوالجلال ہمیں فراموش نہیں کرے گا۔ اسلام کی عظمت کی پاسبانی خون دیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے، فاطمہ نے کہا۔ تم نے میرے اس جذبے کو بھی زندہ کر دیا ہے جو میں سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے۔ انتانون چلا گیا۔ فاطمہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ اس نے بدک کر دیکھا، حرم کی ہی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی فاطمہ ہی کی طرح جوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کہا، فاطمہ، اس محبت کا انجام سوچ لو، تم آزاد نہیں ہو، میرے جذبات بھی تم جیسے ہیں، میں بھی پنجرہ توڑ کر اڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ہماری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ دل کو کچل ڈالو، اگر دل کی تسکین کا سامان کرنا ہی ہے تو اور بھی بہت ہیں۔
اپنے محافظ کو اتنا بڑا درجہ نہ دو۔ کون محافظ؟ فاطمہ نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ابھی وہ نہیں کہا جو میں نے سنا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ مجھ سے اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فاطمہ وہیں کھڑی اندھیرے ہلاؤں میں گھورتی رہی۔ اسے یاد آ گیا کہ انتانون اسے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انتانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی لڑکی کسی لڑکی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسری کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا، مگر وہ نا تجربہ کار تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی اس پراسرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ 2-3 روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بہت سے ہو گئی۔ اس رات بھی مشتگین نے بزم عیش و طرب منعقد کی تھی۔ اپنے سالاروں، سلیبی مشیروں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہاتھ رکھنے کے لیے وہ انہیں خوب عیش کراتا تھا۔ ان 2-3 دنوں کی ملاقاتوں میں انتانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی۔ فاطمہ اس ضیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی۔ وہ مشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ ہر کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ شمس الدین کے پاس جا رکی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے کہا، کیا ارستان میں برف پگھل رہی ہے؟ سالار شمس الدین چونک اٹھا۔ وہ مشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلعہ دار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے کی اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے، جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ شمس الدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیے ہوں۔ اس نے کوٹ کا اگلا مکالمہ بولا، کیا تم ارستان جا رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارادہ تو یہی ہے۔ شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا۔ دوسرے لوگ شراب اور رقص میں محو تھے۔ شمس الدین نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو میں سالار ہوں؟ میں کچھ اور بھی جانتی ہوں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں طنز نہیں، اپنائیت اور ایک مطلب تھا۔ کون آیا ہے؟ شمس الدین نے رازداری سے پوچھا۔ وہ آپ کو مل جائے گا، فاطمہ نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھو کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا۔ وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میں سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انتانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر ارستان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ ارستان جا رہے ہیں؟ انتانون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انتانون واقعی جاسوس ہے تو اس نے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انتانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں، ساری بات بتاؤں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر لیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انتانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ الفاظ تک بتا دیے ہیں۔ انتانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنومند ہو۔ لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا۔ تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انتانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت
میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں، پر شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بہت کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انتانون ہے، اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے دو ذاتی محافظ، ان کے اردلی اور دو ملازم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں بھی بتایا کہ ان کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ شمس الدین نے اپنے آدمیوں کو یہ خطرہ تفصیل سے بتایا اور کہا، ابھی تک خران میں ہمارا کوئی جاسوس نہیں پکڑا گیا، مجھے ڈر ہے کہ انتانون پکڑا جائے گا۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے، تاہم تم سب کو تیار رہنا ہوگا، اگر وہ پکڑا گیا تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اذیتوں سے گھبرا کر وہ ہم سب کی نشاندہی کر دے، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال آتا ہے، وہ کہیں گے کہ 2 سالار اور 6 لڑاکا جاسوس ایک آدمی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ اور ہم موجود تھے تو ایک اور آدمی کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی ضرورت تھی جو اس نے پوری کر لی ہے، شمس الدین نے جواب دیا۔ گمشتگین کے حرم تک رسائی ضروری تھی۔ تم ان بحثوں میں نہ پڑو، میں جانتا ہوں یہ حسن بن عبداللہ کا فیصلہ ہے جو صحیح ہے، میں تمہیں اس کے خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تیار رہنا، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اغوا کر کے غائب کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ ہم تیار ہیں، سب نے کہا، لیکن ہمیں بر وقت اطلاع ملنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ اطلاع بر وقت ملے، شمس الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی اس وقت پتہ چلے جب انتانون شکنجے میں جکڑا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ کیا تم دونوں بھائی پسند کرو گے کہ ہم کسی سے مدد لیے بغیر اپنی جنگ آزادی سے لڑیں؟ گمشتگین سالار شمس الدین اور شاد بہت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہم کئی ایک لوگ ہیں۔ ہم سب نے بظاہر متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، لیکن ہم دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ الملک الصالح بچہ ہے، وہ جن امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر الصالح کو باہر پھینک دیں گے اور خود مختار حاکم بن جائیں گے۔ موصل کا حاکم سیف الدین بھی ہمارا دوست ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن، لیکن وہ بھی اپنی ریاست الگ بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے حران کے گرد و نواح سے کافی فوج تیار کر لی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران ریجنالڈ کو اور اس کے تمام جنگی قیدیوں کو اس معاہدے کے تحت آزاد کر دیا تھا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آؤں تو صلیبی اگر میری مدد براہ راست نہ کریں تو عقب سے یا پہلو سے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیں یا اسے حملے کا دھوکہ دے کر اس کی توجہ مجھ سے ہٹا دیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ایک وسیع و عریض علاقہ آپ کی عملداری میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکیں گے۔ وہ صلیبیوں کو پسپا کر سکتا ہے، صلیبی اس کی جنگی چالوں سے واقف نہیں۔ ہم واقف ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر اس کی فوج بے جگری سے لڑ سکتی ہے تو ہم اس سے زیادہ بہادری کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار حلب میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ حلب والوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ شمس الدین اور شاد بہت نے اسے بالکل نہ کہا کہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، اور صلیبی جو ہم سب کے دشمن ہیں ہمیں مدد کا دھوکہ دیں گے، مدد نہیں دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ الملک الصالح نے صلیبی حکمران ریمانڈ کو سونے کی شکل میں معاوضہ دیا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں ریمانڈ اس پر عقب سے حملہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ فوج لے کر آ گیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف چھاپہ مار دستوں نے اسے روک دیا اور ریمانڈ لڑے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ شمس الدین اور شاد بہت نے گمشتگین کے ساتھ کسی بھی نقطے پر بحث نہ کی، اس کی تائید کی اور اسے مشورہ دیا کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہے۔ اس سلسلہ کو میں ہما کے سینگ نام کی جو وادی ہے اسے میدان جنگ بنایا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اپنی جنگ آزادی سے لڑی جائے اور صلیبیوں سے مدد لی جائے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہر ایک خبر اسے پہنچا رہے ہیں، گمشتگین نے کہا۔
آپ دونوں محتاط اور چوکنے رہیں اور چھان بین کریں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار شاد بخت نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظام جاسوسی بہت مضبوط اور تیز ہے۔ ہم نے یہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں مشتبہ اور مشکوک افراد سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کے متعلق بھی شک ہوا کہ جاسوس ہے تو میں اسے بھی شکنجے میں ڈال دوں گا، ذرا بھر رحم نہیں کروں گا۔ گمشتگین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جن دو سالاروں سے اتنے نازک مشورے لے رہا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہیں۔ یہ دونوں بھائی تو بہت ہی خطرناک جاسوس تھے کیونکہ وہ دونوں اس کی فوج کے جرنیل تھے اور فوجوں کی کمان انہی کے پاس تھی۔ گمشتگین سے فارغ ہو کر وہ جب اکیلے بیٹھے تو انہوں نے آپس میں یہ اسکیم بنائی کہ وہ جب فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جائیں گے تو اسے اپنی پیش قدمی کے متعلق پہلے اطلاع دے دیں گے۔ وہ ان کی فوج کو گھیرے میں لے لے گا اور ہتھیار ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی دیر تک اسکیم بناتے رہے اور ہر پہلو پر غور کرتے رہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ گمشتگین کب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اسے اس پر آمادہ کرنا تھا کہ وہ جلدی حملہ کرے۔ انتانون اب گمشتگین کی رہائش گاہ کی ڈیوٹی سے ہٹ گیا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے 8 دن پورے ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھی۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اسے ملنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انتانون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔